السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی۔ عارف نظامی صاحب پروگرام میں ساتھ ہوا کرتے ہیں، نجی مصروفیات کے باعث آج وہ ہمیں جوائن نہیں کر رہے ہیں۔ اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے گروپ ایڈیٹر 92 نیوز ارشاد عارف صاحب نے۔ بہت شکریہ ارشاد صاحب آپ کے وقت کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے سینیٹر ولید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ ولید صاحب آپ کے وقت کا۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے چوہدری منظور احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ چوہدری صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ پاکستان کی جو سیاسی بساط ہے، اس میں جو اس وقت سب سے اہم مرحلہ ہے وہ سینٹ کے انتخابات ہیں، اور سینٹ کے انتخابات کو دیکھ کے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ حکومت کا مقابلہ پی ڈی ایم سے ہے۔ اور آج جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، بنیادی طور پہ سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے کے لیے یہ بل پیش کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو ایوان میں ہوا، پاکستان کی عوام نے بھی دیکھا کہ کس طرح آج پاکستان کی قومی اسمبلی بدقسمتی سے پھر سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک مچھلی بازار کا منظر پیش کر رہی تھی۔ لیکن سینٹ انتخابات سے پہلے کے جو 2 ہفتے ہیں ارشاد صاحب، وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں؟ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ 11 فروری کو ہم شیڈیول بھی اناؤنس کر دیں گے، اور اس کے بعد بھی ویسے تو روایتی جو سیاست ہے، جو طریقہ کار ہے سینٹ انتخابات کا، وہ تو چل ہی رہا ہے پردے کے پیچھے۔ لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ ماں سوائے حکومت کا سپریم کورٹ جانے کا، وہاں سے ہدایات لینے کا، یا آئین کی تشریح لینے کے فیصلے کے علاوہ کچھ اور بھی مختلف ہو رہا ہے؟ دیکھیں، اصولی طور پر تو یہ جو معاملہ آئینی ترمیم کا ہے، پاکستان یہ جس طرح کی ترمیم پیش کی گئی ہے، یہ آئین کی جو سکیم ہے الیکشن کی، سینٹ کے الیکشن کی، اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یعنی سنگل ٹرانسفریبل ووٹ کی جگہ پہ آپ سیدھا 1 ووٹ 1 اس کی بیس پہ 1 مین 1 ووٹ کی بنیاد پر لا رہے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے اس پہ اچھی خاصی ڈیبیٹ ہونی چاہیے، قومی سطح پر بھی، اسمبلی میں بھی، اخبارات میں بھی۔ لیکن حکومت نے معلوم نہیں کس مصلحت کے تحت اپوزیشن کو آن بورڈ لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی، جبکہ اخلاقی طور پر حکومت کا مقدمہ مضبوط ہے، کیونکہ یہ دونوں جماعتیں جو بڑی جماعتیں ہیں، پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی، میثاق جمہوریت میں خود تجویز پیش کر چکی ہیں کہ سینٹ کے الیکشن کو ہارس ٹریڈنگ سے بچانے کے لیے، ضمیر فروشی سے بچانے کے لیے اوپن بیلٹ کے ذریعے منعقد کرایا جائے۔ تو ان کو قائل کیا جا سکتا تھا، ان سے کہا جا سکتا تھا کہ یہ ایک بنیادی اصولی چیز ہے جس کے ساتھ پارلیمنٹ کے تقدس کا معاملہ بھی ہے، ووٹ کے تقدس کا معاملہ بھی ہے، اور ارکان اسمبلی کی عزت کا معاملہ بھی ہے۔ کہ ان پر الزام لگتے ہیں نا، جس آدمی نے اپنے ضمیر کی بنیاد پر بھی ووٹ اگر دیا ہے پارٹی پالیسی کے خلاف، اس کو بھی یہی کہا جاتا ہے یہ لوٹا ہو گیا، اس نے اپنی وفاداری بیچی ہے، پیسے وصول کیے ہیں۔ لیکن معلوم نہیں کیا وجہ ہے، ولید اقبال صاحب بتائیں گے کہ کیا وجہ ہے، اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ لیکن ایک بہت بڑا چیلنج قبول کیا ہے حکومت نے یہ پارلیمنٹ میں جا کے، قومی اسمبلی میں جا کے، کیونکہ اگر یہ بل منظور نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے اپوزیشن پر بھی دباؤ آئے گا، لیکن حکومت کو بھی یہ سننا پڑے گا کہ جی اس نے ایک ایسی موو کی جس کے لیے نہ تیاری کی تھی، نہ کسی کو اعتماد میں لیے۔ عام طور پر اس کی ایسی ترامیم جو ہوتی ہیں 2/3 میجارٹی سے منظور ہو سکتی ہیں، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ باقاعدہ ایک اتفاق رہے، کم از کم اتفاق رہے اس پہ ہونا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ان ساؤنڈ موو حکومت کی جانب سے لگ رہی ہے۔ ولید اقبال صاحب، ایک جانب پرائم منسٹر کے 2 دن پہلے کی سٹیٹمنٹ تھی پارلیمان مضبوط ہوگا تو جمہوریت مضبوط ہوگی، دوسرا یہ جو پارلیمان کی دیگر پارٹیز ہیں، اپوزیشن کی یا آپ کے اتحادی ہیں، کتنی ان سے مشاورت کی گئی اور اس کے بعد یہ موو کی گئی ہے؟ اور اگر مشاورت نہیں کی گئی تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے میں یہ عرض کر دوں، جو ارشاد عارف صاحب نے بات شروع کی ہے وہی اس کی وہ درستگی اس کی ضروری ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی یہ آئین کی سکیم میں جو سینٹ کی ووٹنگ کا طریقہ کار ہے، جس کو انہوں نے کہا اور درست کہا اس حد تک کہ وہ سنگل ٹرانسفریبل ووٹ ہے، اور اس کو یہ جو ترمیم ہے یا یہ جو مجوزہ طریقہ کار جو کہ حکومت پی ٹی آئی گورنمنٹ اس وقت چاہ رہی ہے کہ وہ رائج ہو جائے، اس میں وہ سنگل ٹرانسفریبل ووٹ کے تصور کو بدل کے 1 مین 1 ووٹ کیا جا رہا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ وہ سنگل ٹرانسفریبل ووٹ ہی ہے، اور اس میں کوئی ریڈیکل تبدیلی نہیں ہے، صرف اس کے خفیہ ہونے یا نہ ہونے کی جو ہے وہ صرف اس میں ایشو ہے کہ کیا وہ صیغہ راز میں رکھا جانے والا ووٹ ہے
یا وہ اوپن بیلٹ ہے. سنگل ٹرانسفریبل ووٹ کو آپ اوپن بیلٹ سے بھی کر سکتے ہیں. وہ صرف اس بیلٹ پیپر پہ اس شخص کی شناخت ہو جائے گی جس نے وہ بیلٹ پیپر کاسٹ کیا ہے. وہی بیلٹ پیپر جو ماضی میں سنگل ٹرانسفریبل ووٹ والا ہی بیلٹ پیپر جو ماضی میں خفیہ طور پہ بیلٹ بکس میں ڈالا جاتا تھا, اب بھی بیلٹ بکس میں ہی ڈالا جائے گا, لیکن اس کے پیچھے یا آگے یا جہاں بھی کہیں یہ درج ہوگا کہ یہ کس کا ووٹ ہے. دیٹ از آل. اور اس کے اوپر مشاورت کریں یا نہ کریں, یہ اس میں اگر نہیں اپوزیشن کوآپریٹ کرتی, اور اس میں کسی لمبے چوڑے ڈبیٹ کی اور کسی لمبے چوڑے لیڈ ٹائم کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اپوزیشن کی دو بڑی پارٹیاں جس طرح آپ نے نشاندہی کی, اور اس حد تک میں ارشاد صاحب سے بالکل اتفاق بھی کرتا ہوں کہ وہ تو خود اس بات کا اور سال ہا سال پہلے اس بات کا اعتراف کر چکی ہیں, اس بات کا وعدہ ایک دوسرے سے بھی کر چکی ہیں, اور اس بات کی تصدیق بھی کی ہوئی ہے کہ جی اس میں ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, کرپٹ پریکٹسز ہوتی ہیں جب خفیہ بیلٹ سینٹ کا ہو, کیونکہ جتنا چھوٹا الیکٹورل کالج ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس میں بے ایمانی کا اور خرید و فروخت کا عنصر بڑھ جاتا ہے. شروع اگر ہم بلوچستان سے کریں جہاں سب سے چھوٹی اسمبلی ہے, پھر خیبر, اور خیبر کا تجربہ تو پی ٹی آئی خود کر چکی ہے, اور 2018 میں 20 اس تجربے کے بعد 20 افراد کو جو ہے ایم پی ایز کو جب ہے وہ پارٹی سے پھر نکالا بھی گیا, وہ ڈسپلنری ایکشن بھی لی گئی. سو یہ تو ہمارے مینیفیسٹو کا, ہمارے سٹینڈ کا حصہ ہے, اور اگر دو بڑی پارٹیوں کا اپوزیشن والوں کا حصہ ہے تو یہ بالکل ہم لے کے آئے ہیں, تیاری پوری ہے, کیونکہ اس میں بات صرف یہ ہے کہ وہ اس کی ہے کہ خفیہ ہے یا نہیں ہے, اور یہی بات سپریم کورٹ کے آگے بھی ہے, اور وہ ایک اور زاویے سے ہے. سپریم کورٹ سے سوال یہی پوچھا ہوا ہے کہ جی آئین کے ماتحت الیکشن ہے یا سادہ قانون کے ماتحت الیکشن ہے. اگر سادہ قانون کے تحت الیکشن قرار پاتا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے تو پھر اس آئینی ترمیم کی ضرورت بھی نہیں ہوگی, لیکن اگر وہ نہیں قرار پاتا تو یہ آئینی ترمیم کا راستہ تو کم از کم ہم اپنا سٹینڈ تو واضح کر چکے ہیں, ہم اپنے وعدے پہ تو پورے ہیں, اور یہ دوسری بڑی دو پارٹیاں جو ہیں یہ نظر آتا ہے اس سے کہ ان کی پوزیشن کیا ہے, حالانکہ خود کہہ کے پھر یہ بیک آؤٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. چوئی صاحب, اب آپ سے یہ جانتے ہیں سی او ڈی میں جس طرح حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے ایگریمنٹ کیا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے, اب کیوں اعتراض اٹھ رہا ہے؟ اور دوسرا جو ولید صاحب نے کہا کہ اب یہ فلور میں آ چکا ہے, یہ معاملہ فلور پہ آ چکا ہے, تو اس پہ وہاں بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, شاید پرائر انگیجمنٹ اس لیے نہیں ہوئی اپوزیشن کے ساتھ. اچھا دیکھیے, آپ تو چھوٹے ہوں گے, ارشاد عارف صاحب کو یاد ہوگا 2002 کی اسمبلی میں میں بھی ممبر تھا. ہمارے ایک مرحوم ایم این اے ہوا کرتے تھے, بعد میں وہ وزیر بھی بنے مشرف گورنمنٹ میں, چلو نام نہیں لیتا میں, وہ فلور کراس کر کے تو ادھر چلے گئے. ہماری پارٹی توڑی گئی, 22 لوگوں کو توڑا گیا. تو انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں اپنے ضمیر کی آواز پہ ادھر گیا ہوں. تو ہمارے ایک ممبر اٹھے, انہوں نے کہا نہیں آپ ضمیر کی آواز پہ نہیں, آپ احتشام ضمیر کی آواز پہ گئے. تو اس وقت بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ حکومت کوئی المیہ اس کا کیا ہے, یہ کلین ہینڈ کے ساتھ نہیں آتی. اب یہ اور نہ یہ نیت اس سے آتی ہے. اگر ان کی نیت ہوتی کہ ہم یہ ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو جو ارشاد عارف صاحب نے بات کہی کہ وہ پہلے اپوزیشن سے بات کرتی. اب صرف وہ میڈیا میں کھیلنے کے لیے آتے ہیں, انہیں صرف ہر وقت کھیلنا ہے میڈیا کا. اور آپ ذرا غور فرمائیں, جتنی میٹنگز انہوں نے اپنے ترجمانوں کی ہیں, نہ اتنی میٹنگز جو ہیں وہ کیبنٹ کی ہیں, کسی چیز کی کوئی میٹنگ نہیں. نہ اکانومی پہ میٹنگ ہے, نہ لا اینڈ آرڈر پہ ہے, نہ فارن پالیسی پہ ہے, نہ کشمیر پہ. صرف روز ترجمانوں کی میٹنگ ہوتی ہے, ہر دوسرے چوتھے دن ترجمانوں کی میٹنگ, ہر چوتھے دن ترجمانوں کی میٹنگ. اب المیہ ان کا کیا ہے کہ اگر یہ ترمیم کرنا چاہتے تھے, جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو کمٹ کیا, پاکستان پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم کے وقت بھی یہ کوشش کی, تو اس وقت کچھ پارٹیاں نہ مانی, نہ ہو سکی. ارشاد عارف صاحب کو پتا ہے کس کس پوائنٹس پہ, 62 پہ اور باقی کن کن پوائنٹس پہ, ایون نیب پہ کون سی پارٹیاں تھیں نہیں مانی. اب بھی میں کہتا ہوں کہ یہ کلین ہینڈ نہیں آئے, صاف نیت سے نہیں آئے. یہ اگر صاف نیت سے آئے ہیں تو پہلے روز یہ کہتے ہیں, یہ کل تو سینٹ میں دھاندلی کی ہے انہوں نے, اور آج کہہ رہے ہیں کہ ہم دھاندلی کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں. کیا جو دھاندلی کی ہے اس پہ یہ قوم سے معافی مانگے گی؟ کل انہوں نے دھاندلی کی, ہمارے جو لوگ کھڑے ہوئے وہ 62 تھے یا 64 تھے, اور جب ووٹ پڑے تو وہ پورے نہیں تھے. تو اس کا پہلے یہ بتائیں, اس پہ انکوائری کریں, اور پھر اس کے بعد اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں. اپوزیشن شاید مان جائے, لیکن یہ ایک ٹیکنیکل ایشو بھی ہے, یہ ٹرانسفریبل ووٹ ہے. تو اس میں کس طرح سے ہوگا, چونکہ 2 ووٹ جو پاکستان بار کونسل کا اور یہ سینٹ کا, یہ ٹرانسفریبل ووٹ ہوتے ہیں. تو اس پہ دیکھنا ہوگا, ورنہ تو یہ اگر کھیلنا ہے آپ نے تو کھیلیں.
प्रेस से खेलना है, लोगों से खेलना है, मीडिया में खेलना है, तो वो खेलते रहे, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। जी इरशाद साहब, तो चोई साहब की बातों से ये लग रहा है क्या पीपल्स पार्टी अब इसकी मुखालफत नहीं करेगी, अभी देखेगी, समझ आई तो फिर उसके बाद अपना हक इस्तेमाल करेगी? मेरा देखें, अभी तक पीपल्स पार्टी ने पीडीएम का हिस्सा होने के बावजूद बहुत सारे इश्यूज़ पे उसूली मौक़िफ़ अख्तियार किया। मिसाल के तौर पर ये कहना कि जी हम तो आदम एतमाद की तरफ आइनी जो रास्ता है उसकी तरफ जाएंगे और दूसरा गैर आइनी रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे, तो हुकूमत को कम अज़ कम पीपल्स पार्टी को तो इंगेज करना चाहिए। पीपल्स पार्टी जब कमिटमेंट कर चुकी है मीसाक जमहूरियत में, और आज भी वो एक लिहाज से रास्ता दे रही है हुकूमत को कि जी हम आइनी और पार्लिमानी रास्ता अख्तियार करेंगे, दूसरा नहीं, उनको जाना चाहिए था इसमें। दूसरा ये जो मैंने बात की स्कीम की, देखें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है उसको आप ओपन बैलेट में जब करेंगे उसमें भी बहुत सारी कबाहतें आएंगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ ये नहीं हो रहा होता कि जनाब एक आदमी जो है वो अपनी पार्टी के अलावा किसी एक मेंबर को उसने चूँकि तरजीहात का जो मुकर्रर करनी होती हैं, उस तरजीहात में भी 2-2, 3-3 ग्रुपों के साथ उसकी वो चल रही होती है, सौदेबाजी कह लीजिए उसको या अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए। तो इसमें अच्छी खासा जो तरमीम जब होगी तो अच्छा खासा पेंडोरा बॉक्स खुलेगा और उसको सबको समेटना होगा। ऐसे तो नहीं है कि इतना? बिल्कुल, जब आप असम्बली में गए हैं 2/3 मेजॉरिटी तो आपकी ना कौमी असम्बली में है, सेनेट में तो सिंगल मेजॉरिटी भी नहीं है, तो आपको वोट कैसे लेंगे? यानी आप अगर कामयाब करना चाहते हैं, आप वाक़तन चाहते हैं कि ये जो वोट का तक़द्दुस बहाल हो, ओपन बैलेटिंग हो, तो अपोजिशन के बग़ैर आप नहीं कर सकते। क्या आप उनकी वफादारियाँ ख़रीद के उनके मेंबरान की आप कामयाब करेंगे? तो मुज़ाकरात तो आपने करने हैं, तो बेहतर ये होता कि पहले कर लिए जाते। और ये कोई ऐसा काम नहीं था जिसको मुश्किल समझा जा रहा हो, क्योंकि वो कमिटमेंट उनकी पार्टियों की मौजूद है और उस कमिटमेंट को इस्तेमाल किया जा सकता है कि ये आपके फ़ायदे में भी, क्योंकि हुकूमत इस वक्त बेहतर पोजीशन में इसलिए है कि उसके पास वसाइल भी हैं, इख्तियारात भी हैं। वो अगर वोट ख़रीदना चाहती है सीक्रेट बैलेट में, उसको फ़ायदा ज़्यादा पहुंचने का इम्कान है। वो ये कह सकती है कि हमें कोई मसला नहीं है, मसाइल आपके मेंबरान को हो सकते हैं, हम ईमानदारी से चाहते हैं कि जी ये काम ना हो ज़मीर फरोशी। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा ख्याल है कायल किया जा सकता था, लेकिन अपोजिशन को क्या सोचना। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल बताया कि क्या वजह हुई, क्या वजह कि पहले कोर्ट में चले गए और फिर आप बिल्कुल ठीक है कोर्ट में चले गए। एक और भी मामला है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोट गया, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से कहा गया था कि जो MNAs और MPAs हैं उनको डेवलपमेंट फंड्स दिए जाएंगे, और आखिर ये ऐसे टाइम पे डेवलपमेंट फंड्स क्यों अनाउंस करने पड़े, इसकी रीज़न क्या, सेनेट इलेक्शन ही है या कोई और है? ब्रेक के बाद इस पर भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। वलीद इकबाल साहब, ब्रेक से पहले इरशाद आरिफ साहब ये पॉइंट रेज़ कर रहे थे कि ये उजलत जो है ये क्यों बरती गई है ये मामला असम्बली में लाने के लिए। और दूसरा, आज एक और इंसिडेंट हुआ जिसमें स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल साहब के दरमियान जो मुकालमा हुआ, उसमें चैलेंज किया स्पीकर ने एक फाजिल मेंबर कौमी असम्बली को उनके एतराज़ात पे, और आप आ जाएँ मेरे सेक्रेटेरिएट में, मैं आपको पेश भी कर देता हूँ। तो ये आप नहीं समझते कि जो टेम्परामेंट है इस कुर्सी का, स्पीकर की, ये उससे कुछ बिलो बात हो गई? शायद यहाँ ज़्यादा ज़ब्त की ज़रूरत होती है। देखें जी, कौमी असम्बली की जो कार्रवाई है उसको मैंने ज़्यादा आज बराह रास्त तो आ रही थी, लेकिन मैं ज़्यादा देख नहीं सका, मैं कहीं और मसरूफ़ था। लेकिन ये ऊंच नीच जो है वो स्पीकर्स के साथ चलती रहती है हर दौर में। मुझे जो थोड़ी सी उसकी ग्लिम्स मैंने देखी थी वो यही थी, उन्होंने कोई एहसन इकबाल साहब ने कुछ गिनवाने की कोशिश की कि आपने कितने नोटिसेस हमारे कॉल अटेंशन वाले किए हैं, कितने उनके गवर्नमेंट के किए हैं, कितने हमारे किए हैं, और उन्होंने शायद इस तरह की बात करने की कोशिश की कि स्पीकर साहब जानिबदार हैं। तो स्पीकर साहब के पास अगर देखें, उनकी कार्रवाई को मैं बहुत अच्छी तरह तो नहीं जानता कौमी असम्बली की मौजूदा जो है, लेकिन जाहिर है जो स्पीकर हैं वो उसके कस्टोडियन है, वो उसके निगरान हैं, और उनके पास सारे अदाद शुमार जो हैं अपनी कार्रवाई के, अपनी कारकर्दगी के मौजूद हैं। और अगर उन्होंने ये समझा कि जो एहसन इकबाल साहब गलत बयानी से काम ले रहे हैं, तो अगर गालिबन मैं भी उनकी जगह होता तो मैं कुछ नाराज़गी का इजहार करता। ज़ब्त तो चलें
ہر ایک کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے اور کچھ جو اس وقت کے موقع کے سرکمسٹانسز ہوں وہ ٹیمپرامنٹ اور بہت سی جو ہے وہ اس پہ ہو جاتا ہے اونچ نیچ. لیکن اگر کسی کی جانبداری پہ کوئی اٹیک کرتا ہے اور وہ بات ڈیٹا اور اعداد و شمار سے غلط ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر اسپیکر نے اس کے کسی غصے سے بھی ریئیکٹ کیا ہے تو کوئی بے جا ہے یا آؤٹ آف پلیس ہے. اور ابھی یہ وقفے سے پہلے یہ سوال اٹھا تھا کہ اگر آئینی ترمیم کا بل لانا تھا تو پھر ہم سپریم کورٹ میں کیوں گئے ہیں. میں اس کا جزوی طور پہ جواب پہلے دے چکا ہوں, میں پھر وہی دینا چاہوں گا کہ وہ دو مختلف زاویے ہیں ایک ہی معاملے کے اور ایکچولی وہ لنکڈ بھی ہیں آپس میں. سوال یہ نہیں تھا, سوال سپریم کورٹ والا نہیں تھا, سوال یہ تھا کہ آپ اسمبلی میں اتنی اجلت میں آ گئے, جو دیگر لوگ ہیں اپوزیشن والے باقی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو تو آپ نے گفت و شنیدی نہیں کی. سوال بنیادی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے, دیکھیں ولی صاحب اس میں سوال یہ ہے نہیں آپ کے نہیں تھوڑے سا عرض کر جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جب آپ جا رہے ہیں تو آپ کے جو قانونی آئینی مشیر ہیں انہوں نے آئین نہیں پڑھا, انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ صرف وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے علاوہ جتنے بھی الیکشن ہوں گے وہ سارے سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے. آپ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اس مفروضے پر کہ سپریم کورٹ یہ کہہ دے گی کہ آئین میں جو بھی لکھا ہے آپ اوپن بیلٹ کر سکتے ہیں, نمبر 1. لیکن جب آپ سپریم کورٹ میں چلے گئے, چلو جو بھی ہو گیا, جب چلے گئے ریفرنس زیر سماعت ہے تو آپ پھر اسمبلی میں پہنچ گئے, پھر آپ انتظار کر لیں سپریم کورٹ کے فیصلے کا کہ وہ آپ کو کیا راستہ دکھاتی ہے. تو آپ اچانک پہلے جو گئے ہیں عدالت میں وہ بھی جلد بازی میں گئے اور اب آپ اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں, تو یہ مشاورت کا نقص ہے یا کچھ اور ہے؟ جی میں اس پہ بھی واضح کر دیتا ہوں, اور میں اس آپ کی اس لفاظی کو قابل اعتراض سمجھتا ہوں ادب و احترام کے ساتھ کہ جی لگتا ہے آپ نے شاید اس طرح کی کوئی بات کی نا, لگتا ہے آپ کے قانونی ماہرین نے آئین ہی نہیں پڑھا. میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ معاملہ, اور میں اب پھر سے یہ دہراؤں گا, میں پہلے جواب دے چکا ہوں لیکن پھر سے دہراؤں گا, یہ معاملہ اٹارنی جنرل فار پاکستان جو خالد جاوید خان صاحب ہیں وہ کہ کل کے بچے نہیں ہیں, وہ قانون اور آئین کو سمجھتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, جانتے بھی ہیں. تشریح بھی جو عدالتوں نے کی ہے یہاں پر بھی, اور ہمارے سے ملتے جلتے جو آئینی نظام ہے جس میں ہندوستان کا بھی ہے, کامن ویلتھ کے دیگر ممالک, اس میں آسٹریلیا, کینیڈا وغیرہ وغیرہ کا. اب میں آپ کو وہ بتا دوں, آپ نے ٹھیک پڑھا لیکن مکمل نہیں پڑھا. آپ نے کہا کہ آل الیکشنز سوائے پرائم منسٹر کے اور اس کے چیف منسٹرز کے شیل بی ہیلڈ بائی سیکرٹ بیلٹ. وہ جو متعلقہ شق ہے آئین کی, اس میں جو اصل بات جس کے اوپر یہ اٹھا ہے, اور یہ اٹارنی جنرل نے کیبنٹ کو بریف کیا ہے, پورا کیبنٹ کی منظوری سے یہ بات گئی ہے وہاں پہ. اور میں اب عرض کر دیتا ہوں, آپ نے جو پڑھا اس میں جو کون سا حصہ مسنگ تھا, آل الیکشنز انڈر دا کانسٹیٹیوشن ایکسپٹ فلانا فلانا ول بی بائی سیکرٹ بیلٹ. سوال ہے ہی یہ جو سپریم کورٹ کے آگے جا رہا ہے, اور اس کو بنا کے بھی فریم کر کے بھی یہی پیش کیا گیا ہے کہ کیا سینٹ کا الیکشن جو کہ صوبائی اسمبلیاں جس میں الیکٹورل کالج ہوتی ہیں, کیا وہ ایسا الیکشن ہے جو انڈر دا کانسٹیٹیوشن کے زمرے میں آتا ہے یا اس سے باہر ہے. اور اس کی باقاعدہ دلائل پیش ہوئے ہوئے ہیں. اسی قسم کی جو شق ہندوستان کے آئین میں ہے اس کا بھی ذکر ہے, اور ہندوستان کی عدالتوں نے بھی اس پہ فیصلے کیے ہوئے ہیں. اور بائی دا وے ہمارے سیاسی جو اور دوسرے چلتے رہتے ہیں ہندوستان پاکستان سے, قانونی معاملوں میں ہندوستان اور پاکستان کی ججمنٹس دونوں جگہوں پر کوٹ ہوتی ہیں, بیکاز بہت سے قوانین ہمارے پارٹیشن سے پہلے کے بھی وہ جو ہیں وہ یکساں ہیں. تو تشریحات بھی میں سے یہ عرض کر رہا ہوں. ولی صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا, مکمل نہیں ہوئی, صرف ایک دو جملے اور چاہیے. میری نہیں میں بات ابھی آیا نہیں, پوائنٹ نہیں آیا, پلیز پوائنٹ نہیں آیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انڈر دا کانسٹیٹیوشن وہ الیکشن نہیں قرار پاتا تو پھر وہ آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں رہتی. اگر وہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن قرار پا جاتا ہے تو پھر آئینی ترمیم کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے دونوں پیرلل ٹریکس پہ یہ چیزیں کی گئی ہیں. اجلت میں ہے یا نہیں ہے وہ تو ایک رائے کی بات ہے, یہ صرف میں عرض کر رہا ہوں. تو الیکشن اگر وہ انڈر دا کانسٹیٹیوشن نہیں ہوگا تو الیکشن ایکٹ میں ترمیم آرڈیننس کے ذریعے کر کے اس کو اوپن بیلٹ کر دیا جائے گا, یہ اس کا آؤٹ کم ہے. دوسری طرف اگر وہ الیکشن انڈر دا کانسٹیٹیوشن سپریم کورٹ اس کو قرار دیتی ہے
تو پھر آئینی ترمیم کے بغیر اس کو سیکرٹ بیلٹ سے باہر نہیں نکالا جا سکتا. جی اچھا یہ چوئی صاحب، مکمل تجزیہ ٹھیک ہے، اور اس کو پورا سوچ سمجھ کے کیا گیا ہے. ٹھیک ہے چوئی صاحب، ایک تو یہ رائے سامنے آ رہی ہے کہ اگر یہ آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے تو پھر آرڈیننس بھی، صدارتی آرڈیننس کے ذریعے بھی اس کا نفاذ ہو سکتا ہے. ایک ذرا اس پہ یہ بتا دیں اگر ایسا ہوا تب آپ کی جماعت کا اور بالخصوص صدارتی آرڈیننس کے ذریعے الیکشنز ایکٹ میں ترمیم ہوگی. صدارتی آرڈیننس سے الیکشنز ایکٹ میں ترمیم ہوگی. میں چوئی صاحب سے وہی رائے یہ میں عرض کر رہا ہوں. دوسرا سادہ قانون میں ترمیم اور آئین میں ترمیم، یہ دو مختلف. جی اچھا چوئی صاحب، اگر ایسا ہوتا ہے، آپ عدم اعتماد کی موو کو لے کے بھی خاصی سیریس ہے، آپ کی جماعت پیپلز پارٹی پارلیمانی اور سیاسی راستوں پہ بڑا بلیو کرتی ہے، تو یہ جو عدم اعتماد ہے، 25 بندوں کی بھی بات آپ کر رہے ہیں، یہ کانفیڈنس کس بلبوتے پہ ہے؟ یہ واقعی آپ کے پاس اتنے لوگ ہیں، یہ سیاسی نفسیاتی برتری آپ اس وقت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں سینٹ الیکشن کے لیے؟ اچھا دیکھیے، ابھی ارشاد عارف صاحب نے بات کی اور ولی صاحب نے بڑا ان کو احترام کے ساتھ ہی صحیح لیکن بات کی. ارشاد عارف صاحب پنجابی چو کہندے نا کہ ستیاں نو جگانا تے آسان ہوندا ہے، جاگدیاں نو کون جگاوے. سو یہ انہوں نے آئین، یہ نہیں کہ آئین نہیں پڑھا ہوا، انہوں نے زیادہ پڑھا ہوا ہے اور اس کی شکل بگاڑنے کے لیے یہ جو ان کے لا منسٹر ہیں، یہ شریف الدین پیرزادہ بننا چاہتے ہیں نئے دور کا. لیکن چلو وہ آئین کا حلیہ ہی بگاڑتے تھے شریف الدین پیرزادہ، لیکن ان کے اندر حلیہ بگاڑنے کی صلاحیت بھی تھی، ان کے اندر تو وہ بھی نہیں ہے. ان کو تو ویسے ہی کچھ کسی بات کا کچھ پتہ نہیں ہے، بس ویسے ہی چھلانگ لگا دیتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ بات ہے ایسی، ایکچوئل ان کے ذہن میں خوف کیا ہے؟ خوف یہ ہے کہ اگر یہ سیکرٹ بیلٹ پہ قومی اسمبلی کے اندر الیکشن ہار جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے، تو سیدھا پرائم منسٹر کو کہا جائے گا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، آپ اعتماد آپ پہ ختم ہو گیا ہاؤس کا. تو یہ اس سے ڈر رہے ہیں. ایک طریقہ تو نو کانفیڈنس کا نا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی بل پہ گورنمنٹ ڈیفیٹ ہو جائے تو کہا جائے گا، اور اگر سینٹ الیکشن میں ڈیفیٹ ہو جائے تو پھر تو بالکل سیدھا کہا جائے گا نا کہ آپ ہاؤس کا اعتماد کھو گئے، دوبارہ اعتماد کا ووٹ لیں. ایک بات. دوسری بات، آرڈیننس تو لانا ان کے لیے کوئی کام نہیں ہے، بائیں ہاتھ کا کام ہے، اگر لانا چاہتے تو لے کر آ جائیں. اب لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ خود سے ہر کام کرنا چاہتے ہیں، اور صلاحیت کیا ہے کہ جو کہہ کے آئے ہیں اس کے الٹ کر رہے ہیں. کل یہ کہہ کر آئے تھے کہ ہم لوٹوں کو نہیں لیں گے، پھر سارے لوٹے اٹھا کر بھر لیے. پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم آزاد کو نہیں لیں گے، پھر وہ جہازوں کے جہاز بھر کے لائے. آج یہ کل دھاندلی کی ہے، آج یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو دھاندلی روکنے والے ہیں. کل کہتے تھے پرائم منسٹر چور ہوگا اگر مہنگائی ہوگی. سب سے بڑا المیہ تو اس وقت یہ ہے کہ یہ آج یا کل 2 روپے 1 روپیہ 95 پیسے بجلی کی قیمت میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں، جس پہ 200 ارب روپے کا لوگوں پہ بوجھ پڑے گا. 5 بار یہ 2 مہینوں کے اندر یہ 5 بار یہ تیل کی قیمت میں اضافہ کر چکے ہیں. یہ تباہی کر رہے ہیں لوگوں کی. انہیں کوئی اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ لوگ زندہ رہیں مریں، کیسے زندہ رہتے ہیں کیسے نہیں رہتے، ان کا کوئی ایشو نہیں. ان کو صرف میڈیا پہ ڈیبیٹ جیتنی ہوتی ہے. وہ اس میں تحریک عدم اعتماد والا پوائنٹ صاحب تو ان لوگوں میں جو بدتمیزی نہیں کرتے، اس کے لیے بدتمیزی کرنی پڑے، گالیاں دینی پڑے، جو کچھ کرنا پڑے، وہ میڈیا کے اندر انہوں نے ڈیبیٹ جیتی. سر تحریک عدم اعتماد بریفلی بتا دیں، اب کیا نون لیگ مولانا مان گئے اس بات پہ، اور یہ آپ صرف ایک موو کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی نہیں دیکھیں، یہ پیپلز پارٹی کا خیال ہے. میں آپ کو ایک بڑی واضح بات بتاؤں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک آئینی طریقوں سے اس حکومت کو ہٹایا جا سکتا ہے. اور دیکھیں پرویز لائی صاحب نے اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھ کر کہا کہ یہ پنجاب میں اس وقت ڈاکو راج ہے. کل جن کو یہ ڈاکو کہہ رہے تھے وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ڈاکو راج ہے اس وقت. اور خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا کہ مجھے تو یہ نہیں پتا کہ ہم اس حکومت میں کیوں ہیں. یہ ڈس سیٹسفیکشن ہے اس حکومت کے اوپر. اور باپ پارٹی اس کے اندر بھی بہت سارا ایشو ہے. مجھے کئی ایم این ایز ملے ہیں، میں کوئی لاسٹ ویک اسلام آباد میں تھا، جو پی ٹی آئی کے بیک بینچرز، وہ ناک آئے ہوئے، وہ کہتے ہیں جی کیا لینے جائیں اپنے حلقوں میں، جی ٹھیک ہے ارشاد صاحب. یہ ایک قسم کا ہمارے جو ایک طریقہ کار ہے، ہم نے پی ڈی ایم کے سامنے رکھیں گے. ہم اکیلے کر بھی نہیں سکتے، ہم جلسہ کر سکتے ہیں، جلوس اکیلے کر سکتے ہیں، لیکن عدم اعتماد تو ساری پارٹیاں مل کر کریں گی. اس کے لیے میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں ایٹماسفیئر ایسا پیدا ہو جائے گا کہ خود ہی باقی پارٹیاں کہیں گے کہ لے کر آئیں ان کے خلافت میں. چودھری صاحب
جب یہ اعتماد کی کیفیت ہے کہ کنڈی صاحب یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم 25 لوگ تو رابطے میں ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ، اگر 25 لوگ پیپلز پارٹی سے رابطہ کر رہے ہیں تو 10-20 جو ہیں وہ نون لیگ سے بھی کر رہے ہوں گے. اب یہ صورتحال ہے تو پھر عدم اعتماد کی طرف جائیں. باقی پھر یہ جلسے جلوس دھرنوں کی بات کیوں ہو رہی ہے، تاخیر کیوں ہو رہی ہے پھر؟ ارشاد صاحب دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں یہ آنیسٹلی سمجھتا ہوں بطور ایک سیاسی کارکن کے کہ ہم نے ایک پریشر بنایا ہے. لیکن کل اگر یہ کہنا کہ ہاں میں تیار ہوں استعفیٰ دینے کے لیے، آدھی بات تو مان گئے نا. اس کا مطلب استعفیٰ ہر وقت ان کے ذہن میں پھر رہا ہے مستعفی ہونے کا، تو پہلے پریشر بنے گا. پریشر کے لیے ہم نے اپنا اگلا شیڈیول اناؤنس کر دیا. نہیں جو سر وہ جو شرط عائد کی ہے وہ بڑی سخت قسم کی ہے کہ آپ پیسے واپس کریں تو میں کروں گا. وہ شرط کون پوری کرے گا؟ وہ پہلے اپنوں سے واپس لے لینا جی، اپنوں سے، چینی والوں سے، آٹا والوں سے، BRT والوں سے، وہ سب سے لے کر. مثال تو گھر سے شروع ہوتی ہے نا. انہوں نے کہا بھی یہ تھا کہ پہلے احتساب ہمارے گھر سے شروع ہوگا، تو پھر دوسروں کی بات کریں. پہلے اپنے گھر والوں سے لے کر بتائیں نا کہ یہ میں نے لے لی ہیں، اپنے گھر سے ہی لے لیں. ویسے یہ 25 لوگوں کا کیا معاملہ ہے واقعتاً؟ کوئی ہیں لوگ؟ بہت سارے لوگ ہیں جو مطلب مجھے نہیں پتا اس بات کا، لیکن میں کہہ رہا ہوں مجھ سے ملے 4-5 لوگ مجھ سے ملے. وہ کہتے ہیں جی ہم تنگ ہیں، ہمارے پاس تو کوئی راستہ نہیں ہے، کیا کریں کیا نہیں کریں. اور بیک بینچرز سارے. اور ابھی یہ جو بات کر رہے تھے اسپیکر صاحب کی، دیکھیں میں نے ہمیشہ دیکھا ہے اسپیکر ہمیشہ اپوزیشن کو ٹائم دیتا ہے. اسپیکر کے ہمیشہ اپوزیشن کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، زیادہ ٹائم اپوزیشن کو دیتا ہے، زیادہ کالنگ اٹینشن نوٹس اور سارا کچھ. گورنمنٹ کے پاس تو آلریڈی وزارتیں موجود ہیں، ان کے خلاف تو کالنگ اٹینشن نوٹس ہوتا ہے. اور اگر آپ وہ بھی کہیں کہ میں نے ایکولی دیے ہیں، سب کو برابر دیے ہیں، تو گورنمنٹ ہے، ان کے تو خلاف آنے ہوتے ہیں. یہ کالنگ اٹینشن نوٹس ہے یا تحریک التوا ہے یا کوسچنز ہیں، یہ زیادہ تر تو اپوزیشن کو آپ اکوموڈیٹ کرتے. اچھا چودھری صاحب یہ بتا دیں کہ اگر آپ کی تجویز PDM کے کل کے اجلاس میں منظور نہیں کی جاتی، عدم اعتماد کی طرف نہیں جاتی PDM، تو پھر آپ مولانا فضل الرحمان اور میاں نواز شریف صاحب کی جو دھرنے کی اور استعفوں کی جو تجویز ہے اس کو قبول کریں گے؟ آپ کی پارٹی تیار ہوگی استعفے دینے پر؟ دیکھیں جو بھی فیصلہ ہوگا ارشاد صاحب وہ یونینیمسلی ہوگا. پہلے بھی جتنے فیصلے ہوئے ہیں یونینیمسلی ہوئے ہیں. اور لانگ مارچ کا ہے، ریلیز کا ہے، ابھی ریلیز چلیں گی. 5 کو مظفر آباد، 9 کو حیدرآباد، 13 کو سیالکوٹ، 23 کو سرگودا، 27 کو ادھر ہے. تو یہ سیکنڈ فیز ہے. اور اس کے بعد لانگ مارچ کا ہوگا. تو لانگ مارچ کے اندر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، اس کے دوران اس سے پہلے عدم اعتماد آتا ہے، اس کے بعد آتا ہے، کیا آتا ہے، کیسے آتا ہے، یہ ابھی حکمت عملی کی باتیں ہیں جو لیڈرشپ نے طے کرنی. لیکن ایک بات ہے، جو فیصلہ ہوگا وہ یونینیمسلی ہوگا. میرا خیال ہے ولید صاحب سے بھی کچھ پوچھیں ہم کہ یہ جو اوپن بیلٹ کی بات ہو رہی ہے، اخلاقی اور اصولی بات تو اور ہے، کیا آپ کو، آپ کی جماعت کو یا عمران خان کو خطرہ تو نہیں ہے کہ جس طرح زرداری صاحب نے بلوچستان میں اور سینٹ کے الیکشن میں چیئرمین سینٹ کے حوالے سے اپنا جادو جگایا یا کرشمہ دکھایا، وہ خوف تو آپ کو نہیں ہے ولید صاحب؟ جی میں اس کا جواب ضرور دوں گا، لیکن میں یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ دو اہم باتیں جو ہیں ان کا بھی جواب اس سے پہلے دے دوں. جو یہ اوپن بیلٹ والے کے حوالے سے ہی چودھری صاحب نے کہا لا منسٹر کے بارے میں، میں نے عرض کیا نا، یہ پروجیکٹ جو ہے اور یہ سارا پلان یا پروپوزل کہ جی سپریم کورٹ سے اس پہ جو ہے رجوع کیا جائے، یہ لا منسٹر کا نہیں ہے، یہ خالد جاوید خان صاحب جو اٹارنی جنرل ہیں یہ ان کا ہے. اور کابینہ میں انہوں نے یہ پیش کیا اور انہوں نے یہ سارا اس کو فارمولیٹ کر کے جو ہے، اور اسی کو ڈیفینڈ بھی وہی کر رہے ہیں. جی لا منسٹر صاحب کا میں دلچسپ بات جو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، 1993 سے 96 میں جب بینظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ تھی تو ان کی وہ کولیشن پارٹنر اس وقت ہوتے تھے PMLJ، جو حامد ناصر چٹھا صاحب جس کے سربراہ تھے اس وقت، اور اقبال احمد خان صاحب ایک ہوتے تھے، سینیٹر تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ سیکرٹری جنرل تھے. تو یہ مسلم لیگ نون والے پہلی دفعہ اس وقت اپوزیشن میں گئے. میں اس وہاں موجود تھا، ایک گفتگو کسی نے پوچھا ان سے، اقبال احمد خان صاحب کو کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ یار تم اتنے بڑے پرانے مسلم لیگی ہو، اور یہ وہ زمانہ ہے جب مسلم لیگ اور PPP کی بڑی سخت آپس میں وہ ہوتی تھی، ایک طرح کی وہ مخالفت. تم جاتے ہو اور پرائم منسٹر کے سامنے بیٹھتے ہو، پیپلز پارٹی کے ساتھ گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے، کوئی تمہیں ضمیر کا وہ نہیں ہوتا،
تو انہوں نے جواب اقبال احمد خان صاحب نے آگے سے یہ دیا کہ وہ جواب سوال جو چھوڑو یار، میں ایک بات بتا دوں، میں جب بھی بی بی صاحبہ کو پرائم منسٹر کو ملنے گیا ہوں، ایک بندہ میں نے وہاں بیٹھا ہر وقت دیکھا ہے، اس کا نام ہے شریف الدین پیرزادہ. تو یہ میں عرض کر دوں کہ یہ بہرحال ان چیزوں میں نہ جائیں تو بہتر ہے. دوسرا ایک اور میں نے آپ کو ابھی اسپیکر صاحب کے بارے میں بات کی نا کہ جب اعداد و شمار سامنے آتے ہیں، یہ بے دریغ اعداد و شمار اور ریکارڈ جب سامنے آتا ہے وہ اپنی زبان خود بولتا ہے. بے دریغ ہم پہ حملے کرتے ہیں سینٹ میں. میں نے پھر سینٹ میں جب ایک دو سنا دیں ڈیٹا سارا سامنے لا کر رضا ربانی صاحب کو، تو وہ مائنڈ کر گئے، کیونکہ میں نے کہا جی دیکھیں آپ ہمیں آرڈیننس فیکٹری کہتے ہیں، یہ ڈیٹا ہے، جائیں آپ چلو بھر پانی میں ڈوب مریں. کیوں؟ وہ لا منسٹر تھے، وہی والا دور 93 سے 96 کا. تو 357 آرڈیننسز 3 سالوں میں پاس ہوئی تھیں اس وقت، یہ لا منسٹر تھے جب. اور 107 آرڈیننسز ایک سال کی. پی ٹی آئی گورنمنٹ کی ایوریج اس وقت 18 آرڈیننسز ہیں ایک سال کی. 18 آرڈیننسز پی ٹی آئی گورنمنٹ کی ہیں. 2008 سے 2013 تک پی 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 گورنمنٹ کی ایوریج سالانہ ایوریج 39 آرڈیننسز تھی، یعنی کہ ڈبل دیٹ آف جو پی ٹی آئی کی اس وقت ہے. پی ایم ایل این کی ایوریج جو تھی وہ 20 آرڈیننسز اے ایئر تھی. 16 الیکٹڈ گورنمنٹ جو پاکستان میں رہی ہیں 33 سال، ان میں ایوریج جو ہر الیکٹڈ گورنمنٹ کی ہے وہ 29 آرڈیننسز اے ایئر ہے. ہم 18 آرڈیننسز پہ ہیں. سیکنڈ لوئسٹ پی ایم ایل کیو جب گورنمنٹ میں تھی تو 18 آرڈیننسز کا ان کا ایوریج ہے. ایک گورنمنٹ صرف پاکستان کی ہے جو ہم سے لوئسٹ آتی ہے آرڈیننسز میں، وہ محمد خان جنیجو صاحب کی گورنمنٹ تھی جو 85 سے 88 تک رول کر رہی تھی. 3 آرڈیننسز انہوں نے پاس کیے تھے، یہ میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں. لیکن اس سے پہلے کہ ہم پہ یہ آرڈیننس فیکٹری والا اٹھائیں، میرے خیال میں اپنا گریبان جھانک لینا چاہیے. اس لیے یہ میں نہیں ایکسیپٹ کروں گا کبھی بھی، اور کسی فورم پہ یہ بات اگر یہ تانا دیا گیا تو میں ریکارڈ ان کے سامنے رکھوں گا جو میں ابھی کر رہا ہوں. اب آپ نے سوال، آئی ایم سوری میں ساری جذبات میں بھول ہی گیا. اگر پہلے اس کا جواب لے لیتے ہیں. اس کا ولید صاحب پہلے اس کا جواب لے لیتے ہیں. جو ارریلیونٹ رسپانس آیا آپ کا، جو سوال کچھ اور تھا. چوئی صاحب یہ بتا دیں کہ ارریلیونٹ نہیں ہے کیونکہ ہمیں مجھے تانے دیے ہیں نا، تو میں نے جواب دے دیا. جی سر سوال ویڈیو ریسپیکٹ کچھ اور تھا. چوئی صاحب یہ بتا دیں آپ ایگری کرتے ہیں جو سٹیٹس دے رہے ہیں ولید اقبال صاحب؟ نہیں، میرے نہیں علم میں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے کون سا ابھی تک قانون پاس کرایا وہ بتا دیں، سوائے اس کے جس میں سے اپوزیشن نے سپورٹ کیا. یہ تو کوئی قانون نہیں پاس کرا سکے. ہاں، اس کے لیے پرابلم کیا ہے، اس کی وجہ تو یہ ہے نا کہ ان کو ہمارے پاس ایک منٹ ذرا رکیے، ہمارے پاس 126 ممبر تھے 2008 میں، اور ہم نے آئینی ترامیم بھی کروائے. کیونکہ ہم جو تھا، ہم اس وقت نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی طرف بڑھتے تھے، لوگوں کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، بات کرتے تھے، ان کو مناتے تھے. اگر کوئی اپنی جگہ بھی چھوڑنی پڑتی تھی تو چھوڑتے تھے. یہ تو بڑے لوگ ہیں. وہ تو عمران خان کہتے ہیں مکا تھا نا دونوں پارٹیوں کا، مل جل کے آپ مکا نہیں، پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ تو مکا نہیں ہے نا. ہم نے تو 18ویں ترمیم میں تمام سیاسی پارٹیوں کو آن بورڈ لیا. جی ٹھیک ہے، ہم تو تمام ایشوز پہ تمام سیاسی پارٹیوں کو آن بورڈ لیتے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ چودھری منظور احمد صاحب آپ کا، سینیٹر ولید اقبال صاحب آپ کے وقت کا. آپ دونوں شخصیات ہمارے ساتھ موجود. ایک لیتے ہیں اور بریک کے بعد سینٹ الیکشن کا نقشہ ہی مزید کھینچیں گے کہ کون سی جماعت جو ہے اس کو کتنے لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں اور کتنی ایکسپیکٹڈ سیٹس وہ لے سکتے ہیں. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب بڑے انٹرسٹنگ سٹیٹس ہیں اگر ہم دیکھیں جو سینٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں. اب اس میں جیتے گی کون سی جماعت برتری لے گی؟ بظاہر تو پی ٹی آئی لگ رہی ہے، لیکن جو لوگ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں وہ 52 کے قریب ہیں، اور ان کی ریپلیسمنٹ میں پی ٹی آئی کو حکومت میں ہونے کی وجہ سے موقع تو ہے کہ ان کو زیادہ سیٹس وہ نکال سکتی ہے. لیکن یہ یہاں چمبا بھی ہوتا ہے، جادوگری بھی چلتی ہے، جس طرح پہلے بھی بات کر رہے تھے. لیکن یہ جو اتنا پرچار ہو رہا ہے کہ پھر پی ٹی آئی اپنی مرضی سے قانون سازی کر سکے گی اور ان کی سینٹ میں اکثریت آ جائے گی، یہ اگر حقائق دیکھیں، یہ فگر دیکھیں تو اکثریت کا تو دور دور تک نشان ہے. یہ تو بس اصل میں جب بھی سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہوں نا تو اس سے پہلے ایک کمپین شروع ہو جاتی ہے کہ جی وہ حکومت جو ہے 2/3 میجارٹی لے لے گی اور پھر مرضی کی قانون سازی ہوگی. یہ ہمیشہ ہوتا ہے. یعنی ان حکومتوں کے دور میں بھی جن کی اکثریت ہوتی ہے سینٹ میں، ان کے بارے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جی اب تو یہ طاقتور زیادہ ہوئے. اب اس وقت جو ہمارے سامنے نقشہ ہے اس کے مطابق سینٹ میں
21 सीटें बढ़ रही हैं PTI की। सेनेट में जी 21 नई सीटें बढ़ रही हैं हैं। उनकी, यानी उनके लोग रिटायर हो रहे हैं, 7 लोग रिटायर हो रहे हैं, 7 21 लोग नए आ रहे हैं, 21 नए आ रहे हैं, तो 14 पहले से मौजूद हैं, यानी 28 सीटें उसको हासिल हो रही हैं जी। और उनके जो इत्तेहादी हैं उसमें ज़ाहिर बात है BAP भी है। इस जो इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो कुव्वत बढ़ रही है वो बाप की बढ़ रही है। बाप की बढ़ रही है, और बाप की कुव्वत वैसे बढ़नी भी चाहिए सारे बेटे ही सब कुछ ना ले जाएं। और सबसे जो कम शेयर मिल रहा है वो MQM को मिल रहा है। MQM कमज़ोर हो रही है, Eliminate हो रही है MQM, सर। श्रिंक हो रही है, वो 5 सीटों से 3 सीटों पर आ रही है। अच्छा, उस सूरत में अगर वो इत्तेहादी सारे जो हैं जो मुतवक्के सीटें ले रहे हैं, मुस्लिम लीग, काफ है, उसके बाद GDA है, MQM है, बाप है, वो भी जाके सिंगल मेजॉरिटी नहीं बन रही। इवन इंडिपेंडेंट भी मिला लें तब भी अक्सरियत नहीं बनती थी। फिर जाके एक सीट की यानी 51 हो सकती हैं। वो सारे जो तीन आ रहे हैं गालबन इंडिपेंडेंट, 4 वो भी साथ मिल जाएं तो फिर जाके 51-52 की होती है। तो ये 51 इम्पोर्टेंट है। हाँ, नून लीग की एक सीट है भी और नहीं भी है। जी हाँ, इसाक डार साहब। जी हाँ। तो उसके इस सूरत में भी वो अक्सरियत उस तरह से नहीं है कि वो जनाब ड्रास्टिक किस्म की कानून साजी कर सकती हो। तो इसलिए ये तो ऐसे एक प्रोपेगेंडा की बात है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ये सीक्रेट बैलेट होती है और हुकूमत अपनी कारीगरी दिखाती है, जिसकी अहलियत इस हुकूमत में मुझे नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता पंजाब में चौधरी साहबान अब चूँकि साथ खड़े हुए हैं तो कुछ ना कुछ हो सकता है, तो फिर तो इनकी सीटें एक आध अपने तवक्को से ज़्यादा या जो आदाद शुमार से बढ़ सकती हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन वो जो मोहताजी है सेनेट में वो इसकी ख़त्म हो जाएगी। मुस्लिम PTI की वो मोहताज नहीं रहेगी अपोजिशन की, लेकिन आम कानून साजी में आइन में अगर कोई तरमीम का मामला है तो फिर भी वो मोहताज है अपोजिशन की। इसीलिए लोग कहते हैं कि अपोजिशन की 2 बड़ी जमातों में से किसी एक के साथ उसकी वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए, ताकि जब अहम मामलात हों तो उसको वो। लेकिन निज़ामी साहब देखें, माफ़ कीजिएगा इरशाद साहब, देखें कि जो इत्तेहादी हैं, अब ये इत्तेहादी जिस तरह सेनेट इलेक्शन आए, बजट आता है, ये आधे नाराज़ हो जाते हैं, ये एक पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है ना, पावर प्ले का ये हिस्सा है। तो मतलब PTI कोई इंतखाबात के बाद भी सेनेट में जाके अपनी मंशा की कानून साजी नहीं कर सकती अगर देखा जाए। इसको ज़रूरत होगी कभी अपोजिशन की, कभी इत्तेहादियों की, विसाखियों पर ही चलेगी जी। और ये जो असल में अब जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ का इम्तिहान है वो ये है कि वो अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दे जी। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रहे, उसकी अवामी तायद व हिमायत उसको हासिल रहे कि इत्तेहादी भी ना बिदक सके, और अगले इलेक्शन में वो अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे अच्छे नताइज ले सके, मर्ज़ी के नताइज ले सके, और उसके नतीजे में इतनी उसकी अक्सरियत सेनेट कौमी असम्बली में आ जाए कि वो फिर अपनी मर्ज़ी की कानून साजी कर सके। अदरवाइज़ तो ये इसी तरह ही बैसाखियों पर चलना पड़ेगा उसको। तो अपसेट कोई हो सकता है सेनेट इलेक्शन में? देखिए, मुझे कोई नज़र नहीं आता कि अगर तो सीक्रेट बैलेट हो तो फिर तो होता है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं होगा कि 5 सीटों पर 10 सीटों पर एक आध सीट पे इम्कान मौजूद होता है। लेकिन अगर ओपन बैलेट हो जाता है तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म का होगा। अच्छा, ये जो PTI में दौड़ चल रही है, कुछ नाम सामने आ रहे हैं कुछ लोगों के, जिनमें जहांगीर तरीन साहब के साहबजादे अली तरीन का नाम भी आ रहा है इलेक्शन के लिए। शिबली फराज साहब भी अब वो रिटायर हो जाएंगे, 2 लोग बड़े अहम इनके रिटायर हो रहे हैं। तो इस सारे सिनेरियो में कुछ रिकनसाइल, ये किस बात की इंडिकेशन है? ये नाम किसी कैंपेन के थ्रू दिया गया है, वैसे ही चल रहा है, या कोई मामलात इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन साहब के दरमियान कुछ संभलने वाले हैं, कुछ बेहतर हो रहे हैं? देखिए, पार्टी के लोगों से जब बात की जाए ना तो वो जहांगीर तरीन को मिस करते हैं। वो ये समझते हैं कि जी वो एक एसेट था इमरान खान का, अगर उससे गलती भी हो गई तो होनी चाहिए। अब ये मेरी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है कि इमरान खान साहब वाक़तन अब उनको मिस कर रहे हैं और वो समझते हैं कि उसको किसी न किसी तरह से राज़ी किया जाए, लेकिन ये ऐन मुमकिन है। अगर ऐसा हो जाए तो ये कोई, क्योंकि जहांगीर तरीन तो आ नहीं सकते जी, अब उनके साहबजादे ही आ सकते हैं, लेकिन पहले तो हम ये सुन रहे थे कि उनके साहबजादे सियासत में इंटरेस्टेड ही नहीं हैं। वो तो ना इलेक्शन लड़ना चाहते हैं ना सियासत में आना चाहते हैं। तो लेकिन ये यहाँ सियासत जो है यहाँ इम्कानात
पे ज़्यादा होता है कि हर चीज़ मुमकिन होती है हमारे यहाँ। एक और बड़ी अच्छी खबर है, कोरोना वैक्सीन कल वज़ीर-ए-आज़म ने मुहिम का आगाज़ किया, सूबों को भी दे दी गई है। मुख्तलिफ जो सूबाई मिनिस्टर्स हैं फॉर हेल्थ वो अपने उन्होंने अप्रिशिएट भी किया, लेकिन वज़ीर आला सिंध साहब जो हैं उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। कितना हौसला अफजा है, वैसे तो दुनिया पे जो इम्पैक्ट पड़ा वैक्सीन आने के बाद, तेल की कीमतें ऊपर गईं जब से इकॉनमी चलना शुरू हुई, कितना हौसला अफजा है और इसकी एक्यूरेसी 86 to 89% बताई जा रही है। लेकिन साथ ही साथ एक तज़ाद जो है वो यास्मीन राशिद साहिबा के इसकी साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसके बाद अब समझ लें कि पाकिस्तान में एक्टिविटीज़ नॉर्मल हो जाएंगी, लोग पहले से ही खैर नॉर्मल हैं, लेकिन वो पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि ये वैक्सीन वो आई है जो हुकूमत ने ख़रीदी नहीं जी। ये चीन ने एक दोस्ती का सबूत दिया है कि पहला मुल्क है जिसको उन्होंने वैक्सीन दी है और अतिया किया है। यानी चाइना से बाहर वैक्सीन जो आई है वो पाकिस्तान के पास आई है और वो भी अतिया आई है। जो ख़रीदी गई थी, जिसका हमें मुजदा सुनाया गया कि $15 करोड़ मुख्तस हो गए हैं, उसका तो अभी कोई इल्म नहीं है किसी को। कहा जा रहा है कि वो मार्च में या फरवरी के आखिर में आना शुरू हो जाएगी, बरतानिया से जो आने वाली है। तो इस लिहाज से ठीक है कि चलो जी आगाज़ तो हुआ, लेकिन इसमें जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, मिसाल के तौर पर अगर बाकी मामलात में भी मिसमैनेजमेंट का यही आलम हुआ, जब ये बरतानिया में सूरत हाल ख़राब हुई तो हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया, पंजाब हुकूमत ने, कि लाहौर एयरपोर्ट पर जो आएंगे मुसाफिर उनका मौके पर ही पहले टेस्ट होगा, और टेस्ट अगर उनका नेगेटिव आता है तो उसके बाद वो पहले 7 दिन थे, फिर 5 दिन जो है वो करेंगे करंटीना, आइसोलेशन में जाएंगे। लेकिन मेरी इत्तला ये है और मुसद्दे का इत्तला है कि वहाँ वो किट है, मुसाफिर को पकड़ा दी जाती है और उसकी मर्ज़ी है वापस करे या ना करे, वो घर लेके लोग चले जाते हैं। कोई चेक नहीं हो रहा, कोई टेस्ट नहीं हो रहा, और लोग जो हैं वो फैलाने का बायस भी बन सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इसलिए इस पर हुकूमत को तो, अगर तकसीम में भी यही मामला हुआ तो फिर वो ख़तरनाक, ये बड़ा लामेंगे, इस पे तवज्जो देनी होगी। मामला तो वफाकी हुकूमत को भी इस पे तवज्जो देनी होगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही।